بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت ہی عبرت انگیز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے قبر کی پہلی رات اور قبر کے پہلے 24 گھنٹے کے حالات۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان دنیا کی ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، دولت اور ایسے عشرت سب پیچھے رہ جاتے ہیں، اور قبر کے اندھیرے میں صرف اور صرف اعمال ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ اچھی ثابت ہوئی تو آگے کا سفر آسان ہوگا، اور اگر یہ بری ثابت ہوئی تو آگے کا سفر اور بھی سخت ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب کسی انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اہل خانہ اور رشتہ دار اس کی میت کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھ کر اسے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں۔ اس وقت وہ مردہ شخص سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن زبان بند اور جسم بے جان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو لوگ اٹھا کر قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر بدکار ہوتا ہے تو افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ جب میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو اپنے پیاروں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے نہایت ہولناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ اس وقت قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ میت کو جھنجھوڑتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو نے کیا کہا۔ نیک اور ایماندار انسان پورے یقین کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ سچ بولا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو جس سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہیں۔ اس کے برعکس اگر میت بدکار اور بے ایمان ہو تو وہ گھبراہٹ میں کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس وقت آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو جس سے آگ کی لپٹیں اور زہریلی ہوا اس تک پہنچے۔ ناظرین کرام، قبر کی پہلی رات نہایت سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس عذاب کی شدت بتا دوں تو جو قبر میں ہوتا ہے تو تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ قبر کی تیاری کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کوئی شخص اس سے بچ گیا تو آگے کا سفر آسان ہوگا، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو آگے کے مراحل مزید سخت ہوں گے۔ قبر کی پہلی رات میں صرف اور صرف اعمال ہی ساتھ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز، روزہ، صدقہ اور نیکیاں انسان کو قبر میں روشنی اور راحت عطا کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک خوبصورت شکل والا شخص آتا ہے جو کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں اور اب میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ لیکن بدکار اور گناہ گار کے پاس ایک بدصورت اور خوفناک شکل والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے برے اعمال ہوں اور اب میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ ناظرین، غور کیجیے کہ یہ وقت کتنا سخت اور کتنا اہم ہے۔
قبر کی پہلی رات میں انسان کو سب سے زیادہ اپنے اعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت، مال و دولت اور شہرت سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کی کثرت کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، تاکہ قبر کی تنہائی میں یہ اعمال ہمارے ساتھ ہوں۔ یاد رکھیے کہ قبر کی پہلی رات ہر کسی کے لیے آتی ہے اور اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے، ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔